اب اس کے بعد دوسری شکل جو ہے نکاح متعہ کی ممانعت۔ نکاح متعہ کی ممانعت، متعہ کسے کہتے ہیں کہ وقتی طور پر فائدہ حاصل کرنا، کہ کسی متعینہ مدت تک ایک متعینہ رقم یا کسی چیز کے عوض نکاح کرنے کو متعہ کہا جاتا ہے۔ جیسے کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ یہ کہہ کر نکاح کرے کہ فلاں مدت یعنی 2 سال، 1 سال، 6 مہینے، اتنے دن کے لیے اتنے پیسے میں نکاح کر رہے ہیں، یا 2 جوڑے کپڑے کے عوض تم سے فائدہ اٹھاؤں گا، یعنی لڑکا کسی لڑکے سے کہے کہ اتنے مدت کے لیے میں تم سے فائدہ اٹھاؤں گا اور اس کے بدلے میں تمہیں یہ عوض دوں گا، یہ بدلہ دوں گا، یہ معاوضہ دوں گا، یہ اجرت دوں گا، یا یہ کپڑے وغیرہ دوں گا۔ تو نکاح کا یہ خاص طریقہ یعنی متعہ اسلام کے ابتدائی زمانے میں تو یہ جائز تھا، مگر بعد میں یہ حرام قرار دیا گیا۔ کچھ اس کی وجوہات تھی جو لوگ کرتے تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس کی ممانعت فرمائی، اور بعد میں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس کی شریح جو ہے حدیث شریف ہے، وہ آپ کو ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے خیبر کے موقع پر 3 چیزوں کی ممانعت آئی، اس میں سے جو ہے ایک متعہ کا بھی ہے کہ متعہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو خیبر کے موقع پر کہ 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعہ کو حرام قرار دیا، اور اس پر تمام امت اس پر اتفاق رکھتے ہیں، اور امت جمہور اور فقہائے جمہور اس پر کیا ہے اتفاق رکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرما دیا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ یعنی 2 مرتبہ اس کو حرام قرار دیا گیا، کہ ایک مرتبہ خیبر کے موقع پر اور دوسری مرتبہ فتح مکہ کے بعد حضور نے خاص طور پر فرمایا کہ یہ جو ہے متعہ وقتی طور پر کانٹریکٹ بیسس پہ جو نکاح کیے جاتے ہیں، ایسے فارین کنٹریز میں بعض جو ہے یہود و نصارہ کے جو ہے مسلکوں میں وہ لوگ عموماً اس طرح کرتے ہیں وقتی طور پر، تو یہ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن متعۃ النساء یوم خیبر، کہ خیبر کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے متعہ کرنے کے لیے منع فرمایا۔ تو یہ مطلق طور پر اب جائز نہیں ہے، یہ بالکل ناجائز ہے۔ اور بعض اس سے پہلے جو حالات ملتے ہیں کہ بعض وجوہات میں اس کو جائز قرار دیا گیا تھا، اس کے لیے کچھ صورتیں ہیں۔ اس کے لیے متعلق کہا جاتا ہے کہ حرمت پر تمام فقہا اور محدثین بلکہ تمام اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے، اور متعہ کے طور سے جو بھی نکاح ہو وہ صحیح نہیں ہوگا اور نکاح باطل ہے۔ مگر بعض فرقے جو ہے اب تک نکاح کو متعہ جائز ہی نہیں بلکہ اس کے فضائل بھی بیان کرتے ہیں۔ بعض فرقے ایسے بھی ہیں جو اسلام کا نام لے کر متعہ کو جائز قرار دیتے ہیں، تو ان فرقوں کے اس طرح کی باتوں سے اور جو وہ فضیلت بیان کرتے ہیں، تو ان کی ان باتوں سے اجتناب کرنا اور مسلمانوں کو ہوشیار رہنا ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو ہے اسلام کے حوالہ لے کر کے ایک حرام اور ناجائز چیز کو جائز قرار دیں۔ تو ان فرقوں کے اس طرح کے سازشوں سے جو ہے بچنا مسلمانوں کے لیے لازمی ہے اور مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ تو متعہ مکمل طور پر حرام ہے اور یہ حرام ہی رہے گا۔ اس کے جواز کے متعلق کوئی بھی دلائل وغیرہ نہیں ملتے۔ ابتداء اسلام میں اس کی جواز کے دلائل ملتے ہیں، لیکن بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، کیونکہ اسلام کے جو احکامات نافذ ہوئے ہیں وہ ایک بعد دیگرے ہوئے ہیں۔ کوئی چیز ایک وقت حرام تھا، پھر اس کو جو ہے حلال کی طرف لایا گیا، پھر اس کو حرام کر دیا گیا۔ اس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی قرآن کا جو نزول ہے یہ اس طرح سے نزول ہوا ہے کہ گویا کہ فطرت انسانیہ کا تقاضا، جیسے کہ شراب کی حرمت کے متعلق دیکھ لیجئے، پہلے قرآن مقدس نے فرمایا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ لوگ سوال کرتے ہیں شراب کے متعلق، تو آپ فرما دیجئے ان سے کہ اس میں کچھ تھوڑا فائدہ ہے۔ کیا فائدہ ہے اس میں؟ کہ آدمی جو ہے تھک جاتا ہے، تھکا ہارا رہتا ہے، کچھ پی لیا تو اس میں کچھ فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن اسمہما کبیر، لیکن ان کا گناہ بہت بڑا ہے۔ تو اس کے کچھ فائدے کو قرآن مقدس میں بتایا، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر، کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، کچھ فائدہ ہے کہ جوا ہے کہ بغیر محنت کے پیسہ آ جاتا ہے، شراب ہے آدمی کو وقتی طور پر راحت ہو جاتا ہے، تو اسم کبیر یہ گناہ ہے، واسمہما اکبر من نفعہما، لیکن ان دونوں کا جو گناہ ہے وہ بڑا ہے بنسبت کس کے؟ اس کے نفع کے، کہ اس میں جو نفع ہے لیکن اس کے نفع سے بڑھ کر کیا ہے؟ اس کا گناہ ہے، تو لہٰذا اس میں کچھ نفع کا ذکر ہے یہاں پر۔ پھر ہم اس کو دوسری آیت میں لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز میں تم ایسے حالت میں مت آؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ شراب پی کر نماز کی حالت میں نماز مت پڑھو۔ تو یہاں پر یہ بات بیان کہ صرف نماز کے وقت شراب کی ممانعت ہے، اس کے علاوہ ممانعت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد 7ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حتمی طور پر فرما دیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان،
کہ یہ جو ہے مطلق طور پر یہ حرام قرار دیا گیا کہ یہ سب کے سب چیزیں کیا ہے، چاہے وہ جوا ہو، شراب ہو اور وغیرہ انصاب و ازلام ہو، یہ سب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام فرما دیا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مقدس میں اللہ نے اس کو ہمیشہ کے لیے ابدی طور پر اس کو حرام فرما دیا ہے، تو صحابہ اکرام نے کہ جن کے گھروں میں جو چیزیں تھیں اس کو پھر انہوں نے انڈیل دیا۔ تو کہا جاتا ہے کہ کئی مہینوں تک جو ہے مدینے کی گلیوں سے جو ہے وہ اس کی جو بو آ رہی تھی، لوگوں نے اس کو جو اس طرح سے پھینکا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے ان برتنوں کا استعمال کرنا بھی منع فرما دیا کہ جن برتنوں میں وہ لوگ شراب رکھتے تھے اس کو کہا گیا دبا، اور اس کے کچھ نام ہیں، 5-6 نام ہیں ان برتنوں کے، وہ مخصوص برتن ہوتے تھے جس میں استعمال کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس طرح کا برتن استعمال نہ کریں۔ پھر اس کے بعد جواز کی بھی دلیل ملتی ہے کہ اس طرح کے برتنوں کو جائز ہے۔ تو ایک چیز میں دو چیزیں ملتی ہیں کہ ایک وقت جائز اور ایک وقت ناجائز۔ تو جب جائز کی دلیل دیکھیں گے تو اس کے مرحلے الگ ہوتے ہیں، ناجائز کی دلیل دیکھیں گے تو اس کے مرحلے الگ ہوتے ہیں، دونوں کے وقت اور حالات کے حساب سے جو ہے وہ وہاں پر بیان کیا گیا۔ جواز کے دلائل کو ناجائز پر محمول نہیں کر سکتے، ناجائز کو جائز پر محمول نہیں کر سکتے، لیکن وقتی طور پر کیا فیصلہ ہوا، وہ فیصلے فقہا نے کیا اس کے متعلق فرمائے ہیں کہ حدیث میں ہے میں عمل کرنا شروع کر دوں گا۔ ابتداء اسلام میں جب شراب کی حرمت ہوئی تو ان برتنوں کا استعمال منع کیا گیا، کیوں کہ جب وہ لوگ ان برتنوں کو دیکھتے تھے، اگر وہ برتن استعمال ہوتے ان برتنوں کو دیکھتے تھے تو انہیں شراب کی یاد آتی تھی۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان برتنوں کا استعمال منع ہے تاکہ وہ برتن نہ دیکھیں تو اس کی وجہ سے ان کو شراب کی یاد بھی نہ آئے، کہ وہ برتنوں کا ایسے عادی تھے کہ وہ بار بار دیکھتے تھے، تو انہیں دیکھنے کے بعد اس چیز کی یاد آتی تھی۔ پھر اس چیز کی یاد آنے کے بعد کیا ہوتا تھا، اس کی طرف پھر وہ مائل ہونے لگتے تھے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان برتنوں کا استعمال نہ کیا جائے جن برتنوں میں تم نے جن برتنوں میں تم لوگ شراب وغیرہ رکھتے تھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اس کو منع فرمایا ان چیزوں سے۔ جیسا کہ ایک شخص کا کی انٹرویو آئی تھی، اس نے یہ کہا تھا کہ پنجاب سے لے کر دہلی تک تقریباً جو ہے نا 250 شراب کی دکان ہے۔ اس شخص سے کہا گیا کہ بھائی وہ ڈرائیور تھا، ٹرک کا ڈرائیور تھا، اس شخص سے پوچھا گیا آپ کیوں پیتے ہیں، جب آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں تو کیوں پیتے ہیں، تو ایک جرم ہے، قانونی جرم بھی، کیوں پیتے ہیں؟ تو اس ڈرائیور نے کہا کہ جب ہم پنجاب سے نکلتے ہیں تو چند دکانوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، دل میں تہیہ کر لیتے ہیں کہ بھئی ہمیں نہیں پینا ہے، ایک دکان چھوڑ دیتے ہیں، 2 دکان چھوڑ دیتے ہیں، 4 دکان، 10 دکان چھوڑ دیتے ہیں، 50 دکان چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں دکان پر نظر پڑتی ہے، ہم منہ پھیر لیتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن کتنی دکانیں ہیں؟ ٹوٹل 250 دکانیں ہیں۔ کہاں تک؟ پنجاب سے لے کر دہلی تک 250 دکان ہے، ہم کتنا دیکھیں اور برداشت کریں اس کو؟ آخر ایک وقت آتا ہے کہ 50 دکان 100 دکان چھوڑنے کے بعد پھر جب ہم دیکھتے ہیں تو دل مائل ہی ہو جاتا ہے اس کے۔ تو اس طرح کے نتائج ہو رہے ہیں کہ جس چیز میں نقصان ہو اس چیز کے قریب سے بھی نہ گزریں، اس چیز کے پاس بھی نہ بھٹکیں، تو انسان اس سے کیا محفوظ رہ سکتا ہے۔ اگر اتنی دکانیں نہ ہوتی تو یقینی طور پر لوگ اس کا استعمال کم کرتے تھے، ظاہر سی بات ہے، تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو یہاں پر بات بیان کی جا رہی تھی کہ ایک موقع پر اس کے حلت یعنی وہ جائز تھا، تو اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ اس کے متعلق جو یہ بات ملتی ہے کہ جو ہے صحابہ اکرام دور و دراز جنگوں میں مصروف رہتے تھے اور کئی مہینوں سال بھر تک ان کا آنا نہیں ہوتا تھا، تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے خواہش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم خصی کرا لیں۔ تو حضور نے فرمایا تو خصی تو کرنا یہ حرام ہے، لیکن اس وقت جو ہے وقتی طور پر جو ہے نکاح کی اجازت دی گئی، لیکن فائنلی طور پر خیبر کے موقع پر اور فتح مکہ کے موقع پر وقتی طور پر نکاح کو ممانعت قرار دیا گیا، جس کو کہا جاتا ہے متعہ۔ تو متعہ یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو یہ 2 مسئلے ذہن میں رکھیے، نکاح شغائر اور متعہ، یہ دونوں کے متعلق مسائل بیان کیے گئے۔